نحمدہ ونسلم ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہماری دوسری نشست ہے نماز جنازہ کے بعد فوراً میت کی چارپائی کے ارد گرد جمع ہو کر اجتماعی طور پر دعا مانگنے کے حوالے سے آپ کو پہلی نشست میں ائمہ فقہا کے جو فتاویٰ جات تھے وہ پیش کیے تھے کہ ائمہ فقہا اس دعا کا رد کرتے ہیں، اسے ممنوع قرار دیتے ہیں، اور اس میں سے آپ کو کتابوں کے حوالہ جات بھی پیش کیے تھے۔ آج اسی دوسری نشست میں ہم پہلی نشست کا جو عنوان چل رہا تھا ائمہ فقہا کے جو فتاویٰ جات ہیں، بالخصوص ائمہ فقہاء احناف کے، ان کے حوالہ جات کے حوالے سے آج ہمارے پاس جو ہے وہ ہے الجوہرۃ النیرہ۔ یہ کتاب کا نام ہے الجوہرۃ النیرہ۔ یہ قدوری شریف کی جو شرح ہے فقہ الحنفی کے اندر قدوری شریف جو ہے یہ بڑی معتبر کتب میں شمار کی جاتی ہے۔ الجوہرۃ النیرہ کا جو صفحہ نمبر ہے وہ صفحہ نمبر ہے 266۔ 266 کے اوپر جو عبارت نقل کی گئی ہے اس کا خلاصہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ حضرت اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 266 ہے۔ ہاں، یہاں پہ لکھا ہوا ہے ثم یکبر تکبیرۃ رابعۃ و یسلم، یعنی چوتھی تکبیر کے بعد جو ہے نا وہ سلام پھیرا جائے گا۔ یہ اب اس کے بعد فرماتے ہیں ولا یدعو بعدہ بشیء، چوتھی تکبیر کے بعد کوئی دعا نہیں ہے۔ یہ یہاں پہ صراحت کے بعد ساتھ حضرت امام ابو بکر بن علی بن محمد الحداد الزبیدی اس کتاب کے مؤلف ہیں، اور سن 800 ہجری میں یہ ان کا انتقال ہوا ہے، اور ائمہ فقہا میں ان کا بڑا مقام ہے۔ یہ اب وہ فرماتے ہیں ولا یدعو بعدہ بشیء، نماز جنازہ کے فوراً بعد کوئی دعا نہیں ہے۔ یہ اسی کے ساتھ میرے بھائی ایک اور ہے فتاویٰ سراجیہ۔ فتاویٰ سراجیہ کے جو مؤلف ہیں وہ امام سراج الدین ابو محمد علی بن عثمان بن محمد التیمی الدوسی الحنفی، یہ 569 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ فتاویٰ سراجیہ کے اندر جو ہے نا وہ صفحہ نمبر 133 ہے۔ صفحہ نمبر 133 کے اوپر جو عبارت نقل کی گئی ہے اس کا خلاصہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ حضرت یہ کیا فرماتے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 133، ہاں یہاں پہ بڑی صراحت کے ساتھ یہ عبارت دی ہوئی ہے، بہت ہی صراحت کے ساتھ بالکل واضح ہے۔ اذا فرغ من الصلاۃ لا يقوم بالدعاء، یعنی جب نماز جنازہ پڑھنے والا نماز جنازہ سے فارغ ہو جائے تو فرماتے ولا یقوم بالدعاء، تو وہ بندہ اب دعا کے لیے نہ ٹھہرے۔ آپ کو کل ہم نے تقریباً 12 ائمہ فقہا کے جو حوالہ جات پیش کیے تھے، اور آج بھی آپ کو ائمہ فقہاء احناف کے حوالہ جات پیش کر رہے ہیں کہ نماز جنازہ کے فوراً بعد متصل ہمارے ہاں جو دعا مانگی جاتی ہے جس کو مستحب کہا جاتا ہے، ائمہ فقہا اس کا رد کرتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائی یہ مظاہر حق ہے۔ مظاہر حق یہ علامہ نواب محمد قطب الدین خان الدہلوی جو ہے انہوں نے مظاہر حق یہ شرح ہے اردو کے اندر، پہلی شرح ہے بر صغیر پاک و ہند کے اندر مشکات شریف کے اندر۔ اب اس کی یہ جلد نمبر 2 ہے، مظاہر حق ہے، جلد نمبر یہ اس کی 2 ہے، اور صفحہ نمبر 134 ہے۔ یہ صفحہ نمبر 134 کے اوپر جو عبارت نقل کی ہوئی ہے اس کا خلاصہ ہم آپ کو پیش کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں حضرت کیا فرماتے ہیں۔ اس کے بارے میں جو مظاہر حق میں جو عبارت دی ہوئی ہے وہ یہ کہ نیز علماء یہ مسئلہ لکھتے ہیں کہ جنازہ کے بعد میت کے واسطے دعا نہ کرے، اس لیے کہ نماز جنازہ خود ایک مستقل اور جامع دعا ہے، اور یہ نماز جنازہ میں ایک قسم کی زیادتی کے مترادف ہے جس کی ممانعت کی ہوئی ہے۔ میرے خیال میں یہ تقریباً وہی بات ہے جو سلطان المحدثین علامہ ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالی علیہ نے مرکات شریف کے اندر بیان کی ہے، یہ جس کے اندر فرماتے لا يدعو للمیت بعد صلاۃ الجنازہ لأنه يشبه زیادہ فی صلاۃ الجنازہ، فرماتے ہیں جیسے ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے کہا تھا کہ نماز جنازہ کے فوراً بعد دعا نہ مانگے کیونکہ نماز جنازہ میں یہ ایک زیادتی کے مشابہ ہے۔ یہ اسی طرح ہمارے ہاں ایک بڑی بات کی جاتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین دعا مانگتے تھے۔ یہ اب اس کے بارے میں ہم ایک اس کا جو تجزیہ پیش کرتے ہیں المغنی، یہ علامہ ابن قدامہ جو ہیں حنبلی ہیں، انہوں نے المغنی کے اندر یہ صفحہ جلد نمبر 3 ہے اور المغنی ہے، اور اس کا صفحہ نمبر جو ہے وہ ہے 250۔ صفحہ نمبر 250 کے اوپر علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ تعالی علیہ نے حضرت عبداللہ بن عمر
اور حضرت امام اوزاعی رحمہ اللہ تعالی علیہ کا قول بھی نقل کیا ہوا ہے یہ. اس کے اندر بڑی صراحت دی ہوئی، فرماتے ہیں وَرَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ عُمَرَ لَا يَبْرَحُ مُصَلَّاهُ إِذَا صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ حَتَّى يَرَاهَا عَلَى أَيْدِي الرِّجَالِ. فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھا کہ وہ اپنی مصلی یعنی جنازہ پڑھنے والی جگہ سے اس وقت تک نہیں ہلتے تھے جب تک جنازہ جو ہے نا وہ لوگوں کے کندھوں پر نہ دیکھ لیتے، یعنی جب تک اسے لوگ نہ اٹھا لیتے. اب اس کے بعد فرماتے ہیں قال الاوزاعی لا تنقض الصفوف حتى ترفع الجنازہ، یعنی امام اوزاعی فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے زمانے میں جنازہ پڑھنے کے بعد جو ترتیب ہوتی تھی وہ یہ تھی کہ ابھی صفیں ٹوٹنے نہیں پاتی تھی، یعنی نمازی جس طرح صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں نا یہ صفیں ابھی ٹوٹنے نہیں پاتی تھی. نماز جنازہ کا سلام پھرنے کے بعد فوراً جو میت کے ورثاء تھے وہ میت کی چارپائی کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے تھے. یہ تو اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کا عمل اس کی ممانعت والا ہے، اس کا رد والا ہے. یہ اب انشاءاللہ العزیز ہم جو تیسری نشست آئے گی اس کے اندر وہ حوالہ جات جو اس کے جواز میں پیش کیے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اس طرح حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے. ہم تیسری نشست میں ان روایات کا تحقیقی سندی جو جائزہ ہے وہ پیش کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.